بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، محرم کی آج 8ویں تاریخ ہے. محرم کی فضیلت کے بارے میں اور محرم کے اندر کیا کام کرنا ہے اس کا تذکرہ پچھلے ہفتہ ہو چکا تھا کہ مطالعے سے یہ بات ثابت آتی ہے کہ محرم میں صرف روزہ رکھنا 9، 10 یا 10، 11 اور ضعیف حدیث کے مطابق بال بچوں پر رخصت کرنا کہ جتنا اللہ تعالیٰ آدمی کو مالدار کیے ہیں اور دینوں کے مقابلے میں 10 محرم کو کھانے پینے پر رخصت کیا جائے، اس دن کھانے پینے کی مقدار کو بڑھا دیا جائے. اس کی برکت اور فائدہ یہ ہوگا کہ سال بھر کی روزی اللہ تعالیٰ فراخی کر دیں گے، وسیع کر دیں گے، روزی کو بڑھا دیں گے. ان 2 کاموں کے علاوہ کوئی تیسرا کام محرم میں ثابت نہیں ہے. یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی یہ فرمائے کہ روزہ جو رکھو تو یہودی لوگ صرف 10 کو رکھتے ہیں، تو تم 9 یا 10 کو رکھو یا 10، 11 کو رکھو. تو اللہ کے نبی کو عبادت میں یہودیوں کا طریقہ پسند نہیں ہے، تو پھر حرام کاموں میں ہم لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کریں تو سوچیے کہ کتنا بڑا ظلم ہوگا. یہ جو حدیث سنتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. تو غور کرنے کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص غیر مسلموں کا دین پسند کرتا ہے کہ ان کا دین اچھا ہے تو ایمانی خطرے میں پڑ جائے گا، اور ایمان خطرے میں پڑ کر کے اس کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم غلط ہیں، دین اسلام حق پر ہے لیکن ہم مجبوری کی وجہ سے، اپنی کم ہمتی کی وجہ سے اسلام پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں اور غیروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، تو ان کا بھی حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ ایمان کی وجہ سے ایک نئے کی جنت میں جائے گا. تو ہر آدمی کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شادی بیاہ ہو یا دوسری چیزیں ہیں، ہم لوگ اسلام پر عمل کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور وہاں پر ڈٹ نہیں پاتے. حالانکہ شہادت حسین کا واقعہ، 10 محرم کا واقعہ اسی چیز کا سبب دیتا ہے کہ تمہارا خاندان کٹ تو کٹ جائے، تمہاری جان چلی تو چلی جائے، مال و دولت ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، تمہاری عزت خاک میں مل جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ جھکنے پائے. یہی محرم کا درس اور سبب ہے. پچھلے جمعہ یہ تذکرہ ہوا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس ظالمانہ طور پر کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا. اب تو مسلمان اپنے اکابر کی اور صحابہ کی، اپنے بزرگوں کی تاریخ نہیں پڑھتے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ کارٹون میں بچوں کو لگا دیے، موبائل میں لگا دیے، نیٹ اور جال میں ہم لوگ پھنس گئے اور اپنے اکابر اور صحابہ کی تاریخ نہیں پڑھتے. مکمل واقعہ بیان کرنے کا وقت تو ابھی نہیں ہے، لیکن اختصار کے ساتھ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ کیسے پیش آیا، اس کا سبب کیا بنا
اور اس کے پیچھے کیا راز ہے اور اس شہادت حسین سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ یزید جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 36 ہجری کے اندر پیدا ہوا تھا اور بڑے ناز و نعمت میں یہ پلا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا، باب مناقب معاویہ، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے بارے میں، اور حدیث نقل کیا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ اے اللہ اس امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دیجیے، دوسروں کو ان کے ذریعے ہدایت ملے ایسا ان کو بنا دیجیے اور لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت دیجیے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی، جس کو ہم لوگ صحابہ کہتے ہیں، نسبتی بھائی بھی ہیں، سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی، وہ کاتب وحی بھی ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ جبرائیل امین آئے اور اللہ کے نبی کو فرمائے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امیر معاویہ سے کام لیجیے، کیونکہ یہ خدا کی کتاب یعنی قرآن کے اوپر امین ہے، امانت دار ہیں، تو بڑے اونچے درجے کے یہ صحابی ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ کچھ مقررین نعوذ باللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں یزید کے ساتھ امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں۔ ہر جمعہ کے خطبہ میں جو کہا جاتا ہے اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ بعد والی امت آئے گی اور میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے گی۔ اللہ کے نبی نے راستہ روک دیا، الصحابہ کلہم عدل، کے تمام صحابہ امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، قابل اطمینان ہیں، دیندار ہیں، کسی صحابی کے بارے میں تمہیں لب کشائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضی عنہ، کہ اللہ ان سے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ کلًا وعد اللہ الحسنى، تمام صحابی جنتی ہیں، یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ ایک صحابی چاہے وہ ایک ہی منٹ کے لیے، جیسے کہ بعض صحابی ایسے بھی گزرے کہ ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھے، غزوہ میں شریف پہ ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھے اور وہ شہید ہو گئے، تو ایسے صحابی جو ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھے وہ بھی ایک سیکنڈ کے لیے جہنم میں نہیں جا سکتا۔ ایک آدمی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے طنز کیا کہ بتائیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اونچی درجے کے محدث ہیں، انہوں نے فرمایا کہ سنو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاد میں جو ناک میں گرد و غبار گھسا ہوگا اس کی قیمت کے برابر بھی اب عمر ابن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے۔ دوبارہ میں ذہن یہ صاف کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اتنا مطالعہ نہیں کرتے کہ صحابہ کی شان کیا ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ جب یزید کو ولی عہد بنائے اس وقت اس کی شراب خوری، اس کی عیاشی، اس کی فحاشی، اس کی بدماشی اور اس کی شرارت، اس کی خباثت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر ظاہر نہیں تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد یزید اپنی سرکشی، اپنی شرارت اور اپنی خباثت، فسق و فجور، عیاشی، فحاشی کو ظاہر کیا۔ قرآن کا اعلان ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی آدمی کسی کے گناہ کو نہیں اٹھائے گا، یعنی جو آدمی گناہ کرتا ہے اسی کو سزا ملتی ہے، اور یہ کہ اگر گناہ پر ہیلپ کرے، گناہ میں رہنمائی کرے تو پھر اس کو بھی ملے گا۔
لیکن ایک آدمی گناہ کرے تو دوسرے آدمی کو گناہ نہیں ملے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ارے تم گناہ کرو گے ہم قیامت میں سمجھ لیں گے. یہ بالکل غلط ہے. قرآن کا اعلان ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ کوئی آدمی کسی کے گناہ کو نہیں اٹھا سکتا ہے. ہر آدمی کو وَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ کہ ہر آدمی کو اپنی کیے کی سزا ملے گی، دوسرے کا نہیں. بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شرارت، خباثت، عیاشی فحاشی نہیں کرتا تھا. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو مدینے کے اندر حاکم جو تھے وہ ولید بن عتبہ بن سفیان اور کوفہ کے اندر نعمان بن بشیر اور بصرہ کے اندر عبید اللہ بن زیاد. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لیے تو مدینے کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن عمر کے 4 صحابی ایسے تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی کہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا ہوں. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے انتقال ہوا تو ان کے جو رازدار تھے اور جو ان کے مصاحبین تھے ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے چاروں معمولی درجے کے صحابی نہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بڑا مقام ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی بڑے مقام رکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبدالرحمن بن ابو بکر ان دونوں سے خطرہ نہیں ہے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبدالرحمن بن ابو بکر ان دونوں کو عبادت کے علاوہ حکومت میں دلچسپی نہیں ہے. لیکن حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر ان دونوں کو حکومت سے دلچسپی ہے. اے یزید انہی دونوں سے خطرہ ہے. چنانچہ اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے پاس خط لکھا کہ تم حضرت حسین سے اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے ان دونوں سے بیعت لے لو ورنہ ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسجد کے اندر موجود تھے. ولید بن عتبہ کی طرف سے بلاوا آیا کہ آپ کو گورنر بلا رہے ہیں. یہ دونوں صحابی چونکہ بڑے علم والے، سمجھ والے، عقل والے، عبادت ہر چیز کے اندر ان کی ذہانت چلتی تھی، یہ سمجھ گئے کچھ بات ضرور ہوگی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہت سارے ساتھیوں کو لے کر کے چلے کہ میں جب گورنر کے یہاں داخل ہوں گا اور مجلس میں اگر آواز تیز ہو جائے تو تم لوگ مجلس کے اندر، کمرے کے اندر داخل ہوگا. چنانچہ حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت سارے ساتھیوں کو لے کر کے گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جانے کے بعد ولید بن عتبہ نے خبر دیا کہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا. انہوں نے انا للہ پڑھا اور اس میں بیعت کی درخواست کی کہ اب یزید کے ولی عہد ہونے پر اس کی خلافت پر بیعت کیجیے، میں بیعت دینا چاہتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کہ جب بیعت دینا ہے یہ تو مجمع عام کا کام ہے، یہ چونکہ سے اکیلے میں بیعت کرنا میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں. اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن کی مہلت مانگے، ان کو بلاوا ہوا تو وہ کہے کہ مجھے ایک دن کی مہلت دیجیے، اور وہ مکہ مدینہ فرار ہو گئے، مکہ مدینہ چلے گئے، یہ مکہ مکرمہ چلے گئے. تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ان کے اوپر دباؤ پڑنے لگا کہ آپ بیعت ہو جائیے. تو یہ اپنے مشورہ کیے اور انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ خروج کیا کہ مجھے رہنا یہاں پر مناسب نہیں ہے. میں ایسے آدمی پر جس کا فسق و فجور ظاہر ہو چکا ہے اور جو بیعت کے لائق نہیں ہے، امیر المؤمنین بننے کے لائق نہیں ہے، میں اس آدمی پر بیعت نہیں ہو سکتا.
یعنی یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اس کی اصل علت، اس کی اصل بنیاد کیا ہے، اس کو سمجھیے کہ یزید لائق نہیں تھا امیر المؤمنین بننے کا، اور وہ زبردستی ولی بیعت کر رہا تھا کہ مجھے امیر المؤمنین مانو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے تھے کہ یہ لائق نہیں ہے اور اس کا فسق و فجور ظاہر ہو چکا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں تو ظاہر نہیں تھا، لیکن ان بزرگوں کے سامنے ظاہر ہو چکا تھا، تو انہوں نے بیعت نہیں لیا اور یہ کہے کہ اگر میں بیعت ہو جاتا ہوں تو سمجھیے کہ قیامت تک کے لیے اپنے نانا کے دین کے ساتھ میں بے وفائی کرنے والا ہوں گا، کہ ایک جو لائق نہیں تھا امیر المؤمنین بننے کا، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کہے کہ اے میرے بھائی، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم یہاں پر رہ کر کے قتل و غارت گیری کرو، تم یہاں سے نکل جاؤ اور لوگوں کو بیت پر جمع کرو اور لوگوں کو بیت لو کہ میں امیر المومنین بننے کے لائق ہوں۔ اگر لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم جو ہے کوہستان میں اور ریگستان کے اندر اپنی زندگی گزار دیں۔ لیکن اسی درمیان جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مدینہ سے روانہ ہوئے تو کوفیوں کا خط آیا کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگوں کے جو انہوں نے اپنی زبان میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی کیا کہ آپ کے حریف کا انتقال ہو گیا اور ہم لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں آپ کی آمد کا، اگر آپ تشریف لے آئے تو ہم لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس یزید کو بالکل موت کی نیند سلا دیں گے، آپ یہاں تشریف لائیے۔ سارے کوفہ کے لوگ بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہاں پر ایک بات کہ جتنے بھی شیعان علی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں جو لوگ کہتے ہیں یہی کوفہ کے لوگ جیسے غدار تاریخ میں نہیں ملے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ بہت ستائے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ میں کہہ دیے تھے کہ تم لوگوں کی یہ چاہتا ہوں کہ اپنے 10 لوگوں کو تم لوگوں کو دے دوں اور امیر معاویہ کا ایک آدمی لے لوں۔ وہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زندگی بھر پریشان کیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 تھیلا خط بھیجے، اتنی زیادہ کہ میں فلاں سردار ہو رہا ہوں، میں فلاں سردار دکھ رہا ہوں، آئیے تشریف لائیے۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے زیادہ 2 تھیلا بھر کر کے خط آ گیا تو انہوں نے سوچا کہ اب واقعتاً مسلمانوں کی قیادت کا کام کرنا چاہیے، یہ بوجھ لینا چاہیے۔ چنانچہ 8 ذوالحجہ سن 7 ہجری کے اندر مدینہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے اور اپنے بھائی چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کے جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیے۔ شروع میں 18,000 یا 12,000 لوگ بیعت ہوئے اور مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ واضحانہ استقبال کیے، لیکن کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر یہ نرم طبیعت کا آدمی تھا اور آل رسول کی عزت کرتا تھا۔ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو کوفیوں نے بہت عزت کیا اور بہت زیادہ یہ داد و تحسین کیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کے پاس خط لکھے کہ یہاں کے حالات قابل اطمینان ہیں، لوگ آپ کی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیے اور لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کو لے کر کے آپ امیر المؤمنین بن جائیے۔ حضرت مسلم ابن عقیل یہ خط لکھیے کیونکہ حالات اچھے تھے، لیکن یزید کو معلوم ہو گیا کہ کوفہ والے یہ کر رہے ہیں۔ نعمان بن بشیر جمعہ کے خطبہ میں بھی کہے کہ اے لوگوں، غداری کر کے خون کو مت بہانے کے لیے ذریعہ بنو اور اللہ کے رسول سے ڈرو، خون بہانے کی کوشش مت کرو۔
لیکن نعمان بن بشیر کو لوگوں نے ڈانٹا کہ نرمی سے کام نہیں چلے گا، تو حضرت نعمان بن بشیر فرمائے گی کہ میں آدھے رسول کے مقابلے میں ذلت اٹھا لوں گا، لیکن ان سے میں اپنے ہاتھ کو ان کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا۔ یزید کو معلوم ہوا کہ نعمان بن بشیر ٹھنڈے مزاج کے ہیں، آدھے رسول کی عزت کرتے ہیں، تو ان کو کوفہ سے ہٹا کر کے بصرہ بھیج دیا، اور بصرہ میں جو عبید اللہ ابن زیاد گورنر تھا اس کو کوفہ بھیج دیا۔ عبداللہ ابن زیاد اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کے آیا اور لوگوں کو دھوکہ دے کر کے آیا، اور پولیس کو مقرر کر دیا کہ مسلم ابن عقیل جن کے یہاں ہے ان کے یہاں معلوم کرو۔ چنانچہ معلوم ہو گیا، سوم مختار کے گھر میں رکے تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد جیسے آیا اور پولیس کو لے کر کے جیسے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، 18 یا 12 ہزار میں سے کل 70 یا 40 لوگ رہ گئے۔ اب مسلم ابن عقیل کو بڑی حیرت ہوئی کہ کوفی لوگ واقعی میں اتنے غدار کہ میرے چچا کے ساتھ بھی غداری کیے، میرے بھائی حسن کے ساتھ بھی غداری کیے، اور پھر دوبارہ خط لکھے کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں۔ تو بہرحال مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ہانی روحا کے یہاں تشریف لے گئے، انہوں نے پناہ دی، لیکن عبید اللہ ابن زیاد یہ بڑا خبیث طبیعت کا مالک تھا، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور دشمنی رکھتا تھا، اور حکومت کے لالچ میں اور یزید کو خوش کرنے کے لیے نعوذ باللہ اس نے آل رسول کی احترام نہیں کیا، اور آل رسول کے سے اپنے ہاتھوں کو اس نے رنگین کیا۔ میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، پورا واقعہ بیان کریں گے تو اتنا وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہو گیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ تشریف لے آ رہے ہیں، تو اس کے مقابلے کے لیے اور راستہ کو روکنے کے لیے حر ابن یزید تمیمی کو 1000 سوار لشکر کے ساتھ بھیجا کہ جا کر کے تم روکو۔ عبید اللہ ابن زیاد آیا اور سب کو حکم دیا کہ دیکھو، جو بھی دشمنوں کو پناہ دے گا اس کو قتل کریں گے، اور جو بھی جس کے گھر میں بھی مسلم ابن عقیل پکڑے گئے اس کو بھی قتل کریں گے۔ چنانچہ مختار نے تو شبہدوشی کا اظہار کر دیا، پہلو کہیں سے کام لیا۔ حضرت حانی رضی اللہ تعالی حضرت حانی کے یہاں تشریف لے گئے، انہوں نے چھپایا، لیکن اس کے گھر کا بھی گھیراوا ہو گیا، تو وہاں سے ایک نکلے ایک بوڑھی عورت نے پناہ دی۔ بہرحال اس نے عبید اللہ ابن زیاد نے لشکر کو بھیجا، اور اس نے 70 آدمیوں کو بھیجا، مقابلہ کرتے رہے، لیکن تب تک کرتے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ادھر مقام جحفہ کے کسی مقام پر فرزدق شاہی جو مشہور تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ فرزدق شاہی سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے کہ کوفہ والوں کی حالت بتاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرزدق نے کہا کہ ان اہل کوفہ کا دل تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن تلوار بنی امیہ کے ساتھ یزید کے ساتھ ہے، اور خزانہ ان کے قبضے کے اندر ہے، اور عزت اور ذلت کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر کے فرمائے کہ جب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے تو چلنا چاہیے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے جب حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا خبر سنے تو تمام لوگ غصہ ہو گئے کہ اس کا قصاص اور بدلہ لے کر کے رہیں گے، اس کے بغیر ہم واپس نہیں آئیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان بھی کر دیے کہ اے لوگوں، اے میرے دوستو، آپ لوگ میرے ساتھ چلے تھے، لیکن دیکھیے کہ حالات کس طرح کے ہیں۔ جو لوگ اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہیں وہ چلیں، اور جو واپس جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں۔ چنانچہ جو گھر والے تھے، جو خاندان والے تھے، وہ لوگ رکے، اور جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل جان دینے کے لیے تیار تھے ایسے دوست رکے، اور بہت سارے لوگ واپس چلے گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب آئے اور
حور ابن یزید تمیمی کو عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا کہ جا کر کے ان کا راستہ روکو، اور وہ 1000 لشکر لے کر کے راستہ روکنے کی کوشش کیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ دیکھو، یا تو تم مجھے واپس مدینہ جانے دو یا تم مجھے چھوڑ دو، ہم کسی ریگستان کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو حور ابن یزید تمیمی نے کہا کہ میں لڑنا بھی نہیں چاہتا ہوں اور آپ کو واپس نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ حور ابن یزید تمیمی روک لیا اور آگے نہیں بڑھنے دیا۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد نے خط لکھا کہ ان کو ایسے میدان کے اندر اتارو جہاں پر پانی بھی نہ ہو، سایہ بھی نہ ہو۔ چنانچہ 2 محرم 61 ہجری کے اندر کربلا کے میدان کے اندر اتر گئے، اور حور ابن یزید تمیمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے اور جنگ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن واپس بھی نہیں ہونے دیتے۔ تو جب یہ حالات دیکھے کہ کربلا کے میدان میں اتر گئے ہیں، تو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کو 4000 لشکر کے ساتھ بھیجا کہ جا کر کے تم مقابلہ کرو۔ حضرت عمر ابن سعد ابن ابی وقاص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ یہ شروع میں انکار کیے کہ میں نہیں جاؤں گا، آل رسول سے اپنے ہاتھ کو ہلکیت نہیں کروں گا، لیکن یہ والی تھے شہر ہے کے اور ایک ویلن کے، تو ان کو دھمکی دیا کہ اگر تم مقابلے میں نہیں جاؤ گے تو میں تم کو تمہارے عہدے سے برخاست کر دوں گا۔ اور جب حکومت کی نشہ چھاتی ہے نا، تو جس طرح شرابی کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اسی طرح حکومت کا نشہ اور عہدے کا نشہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی کچھ نہیں پہچانتا، تمام ذلت اور رسوائی کو اٹھانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ باہر ہو گیا، وہ بھی کہا کہ آپ ہمیں واپس جانے دیجیے، تو اس نے کہا کہ مجھے عبید اللہ ابن زیاد سے بڑی تاکید حکم ہے کہ واپس نہیں ہونے دوں گا، یہی اسی شرط پر آپ سے صلح ہوگی کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو کہے کہ میں ذلیل ہو کر کے دشمنوں کے ہاتھ پر بیعت لے لوں اور موت کے ڈر سے ذلت کی موت مروں، یہ نہیں ہو سکتا، اور گناہگار آدمی کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کر سکتا، میں یہ ہرگز گناہ والا کام نہیں کر سکتا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی نہیں کر رہے ہیں، ادھر عبید اللہ ابن زیاد کو تمام حالات کی خبر ہے کہ یہ عزت و اکرام کر رہے ہیں، لڑ نہیں رہے ہیں اور نہ واپس جا رہے ہیں۔ تو شمر بن جوشن کو عبید اللہ ابن زیاد خط میں دے کر کے بھیجا کہ اے عمر سعد بن ابی وقاص، تمہیں برخاست کیا جاتا ہے، معزول کیا جاتا ہے، تمہاری جگہ ان کو یہ عہدہ دیا جاتا ہے۔ شمر بن جوشن یہ آل رسول کا دشمن اور بڑا خبیث، بڑا کمینہ انسان تھا، یہ گیا اور آل رسول کے ساتھ نعوذ باللہ اس نے 7 محرم کو پانی پر بندش لگا دی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان باز 30 مشکلے لے کر کے اور 30 جان باز کو لے کر کے گئے اور پانی اس دن لے آئے۔ یہ لوگ یہ ناکہ بندی بھی کر دیے اور 9 محرم کو یہ پہنچ گیا شمر بن جوشن اور لڑائی کا ارادہ کیا، لیکن 9 تاریخ کو مہلت مانگی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ لیے اور سمجھ لیے، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب میں دیکھی کہ حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غبار، گرد و غبار، سر کے بال بالکل بکھرے ہوئے، تو اللہ کے رسول کو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کو ابھی دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ تو یہ تو پیشی گوئی مل چکی تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ اسی مقام کربلا کے اندر شہید ہوں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب ٹھانپ لیے کہ اب یہاں سے آگے بڑھنا، پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہے، شہادت کا وقت آ گیا، نانا جان سے ملنے کا وقت آ گیا، ایک رات کی مہلت مانگی کہ آج رات مہلت دو، چنانچہ مہلت ملی۔
تمام آل بیت اس دن عبادت کیے. اسی دیکھیے کہ آج ایک دکان کی وجہ سے ہم لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. 72 جوان شہید ہوئے. گھر کی عورتیں ساتھ میں ہیں لیکن کسی بھی بچے کا کسی مرد یا عورت کا اس حالت میں نماز پڑھا نہیں ہو رہی ہے. اور تمام لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, رات بھر دعا کر رہے ہیں کہ کل نانا جان سے ملاقات کا وقت ہے, عبادت جتنا زیادہ سے زیادہ ہو کر لو. میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. بہرحال جب 10 محرم جمعہ کا دن سن 61 ہجری جب ہوا اور صبح جب سورج نے کرنیں پھیلائی اور صبح نمودار ہوئی, حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بہادروں کو سب بندی کیے کہ تم یہاں پہ رہنا, تم یہاں پہ رہنا, تم اس طریقے سے رہنا, اور عورتوں کو صبر و تلقین کیے. اور آخری بات کہے کہ اے کوفی سن لو, تم لوگ 2 تھیلا خط نکالے کہ اے فلاں تم نے یہ خط نہیں دکھاتے کہ اے حسین آئیے, حالات آپ کے مطابق ہے, آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. کیا تم لوگوں نے یہ خط نہیں دکھا تھا؟ تمام لوگ سر جھکا دیے. بعض لوگوں نے انکار کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آخر خطبہ دیے کہ اے میرے لوگوں یاد رکھو کہ میں تم پہچانتے ہو کہ میں وہی آخری نواز رسول ہوں. تم لوگوں نے سنا کہ نانا جان میرے بارے میں کہے تھے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں تم میں سے کسی کو قتل کیا؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا مال چھینا؟ کیا میں تم میں سے کسی کو تکلیف دیا؟ کس وجہ سے تم مجھے میرے خون کے پیاسے ہو؟ چنانچہ شمر بن جوشن یہ خبیث النفس اب وہ تمام سامان دیا تھا, عمرو بن سعد بن ابی وقاص کو برخاست کر دیا تھا. یہ مربوط زمانہ کسی حال میں لڑائی سے رکنے والا نہیں تھا. چنانچہ مبارزہ یعنی میدان جنگ کی جو دستور ہے کہ ایک آدمی آئے, ایک آدمی آتے تھے. اور حور بن یزید تمیمی یہ دھیرے دھیرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں شامل ہو گیا. اور حور بن یزید تمیمی نے کہا کہ اے میرے سردار, کاش کہ میں آپ کا راستہ نہیں روکتا اور آپ مدینہ واپس چلے جاتے تو آپ یہ کربلا کا سانحہ پیش نہیں آتا. لیکن ساری غلطی میری ہے, میں ان یزیدیوں کی لشکر سے ہٹ کر کے اب حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا اور آپ کے لشکر میں شامل ہوں. کیا میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حور کے معنی آزاد, تم انشاءاللہ جہنم سے آزاد ہو جاؤ گے جب تم میرے لشکر میں آ گئے. حور بن یزید تمیمی جو ایک بہت بڑے بہادر جنرل تھے, انہوں نے کیا مقابلہ شروع کیا. ایک کا مقابلہ ہوا تو کوفی لوگ بہت زیادہ قتل کر دیے گئے, بہت زیادہ ان کو نقصان ہوا. تو حور بن یزید تمیمی کی بہادری اور آل رسول کی بہادری دیکھ کر شمر بن جوشن نے کہا اگر اس طریقے سے تم مقابلہ کرو گے تو تم لوگ برباد ہو جاؤ گے. تم لوگ ایک پتھر بھی پھینکو تو یہ 72 لوگ آسانی کے ساتھ شہید ہو جائیں. چنانچہ مقابلہ شروع ہو گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کے لوگوں کو بھیجتے رہے اور تمام لوگ جب شہید ہو گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تنہا بچے, یعنی بہت زیادہ ان لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مقابلہ کے لیے آئے. حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے بھی تھے ہر رجل لرجل, کوئی ایسا آدمی ہے اکیلے مقابلہ کے لیے آئے تو کوئی مقابلہ کے لیے اکیلے نہیں آتا تھا. 4000 5000 10,000 کی لشکر 72 آدمی کے سامنے سوچئے کیا مقابلہ اور برابری ہے. تو ان لوگوں کی لشکر زیادہ تھی اور ان لوگوں کو بھی 88 لوگوں کو شہید کیا. 88 لوگوں کو ان آل رسول نے ان کو کیفر اقتدار تک پہنچا دیا اور ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا. 88 لوگوں کو. بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ اکیلے بچے اور پانی پینے کے لیے تو ایک مربوط زمانہ حسین نے نبیر نے حلق میں تیر مارا جس کی وجہ سے پانی چھلک گیا اور زرع بن شریک تمیمی نے تلوار سے وار کیا اور سنان بن نقفی نے
نیزہ سے مار کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو زمین پر سلا دیا اور اسی مردود زمانہ سنان ابن نقفی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ میرے دوستو یہ واقعہ کربلا بڑی دردناک ہے۔ اس دن فرشتوں نے کیا منظر دیکھا ہوگا، اور یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر قربانی کے موقع پر اپنے آپ کو پیش کیے، اپنے خاندان والوں کو پیش کیے، ہم جیسے گنہگار لوگوں کی ذمہ داری نہیں دیے۔ اور جب سر کو تن سے جدا کر دیا، عبید اللہ ابن زیاد حکومت کے نشہ نے ان کے سر کو کاٹا اور دیگر کچھ لوگوں کا بھی سر کاٹا، اور جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو عبید اللہ ابن زیاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت مبارک پر ہونٹ پر چھڑی مارا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ وہیں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اے عبید اللہ ابن زیاد چھڑی مت رکھ، میں نے دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کے اوپر نبی کے ہونٹ لگے ہیں اور اس طریقے سے توہین کر رہا ہے۔ وہ مردود زمانہ عبید اللہ ابن زیاد حکومت کے نشہ میں کہنے لگا کہ اے زید بن ارقم، اگر تم بڈھے نہیں ہوتے تو تم کو بھی قتل کر دیتا۔ اور پھر آخر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو یزید کے خدمت میں لے جا کر کے پیش کیا، اور سوچا کہ تاکہ مجھے داد و تحسین ملے۔ اب یہ صحیح بات ہے یا غلط بات؟ یزید کے پاس جب یہ سر کو بھیجا گیا، یزید رونے لگا۔ اب چاہے اس کا رونا مگر مچ کا رونا ہو یا حقیقت کا ہو، اس نے کہا کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، تو نے بہت برا کیا، اگر میرے پاس حسین یہ پیشکش کرتے سنا کی تو میں ان سے لڑائی نہیں کرتا، اور میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کٹے اور انہوں نے رسول کا خون بہے، لیکن اے عبید اللہ ابن زیاد تو نے برا کیا ہے۔ سنیے اس عبید اللہ ابن زیاد کا انجام کہ جب مختار ثقفی وہاں کا حاکم بنا تو اس عبید اللہ ابن زیاد کا جب سر قتل کیا گیا، ترمذی کے اندر موجود ہے کہ مقام رہبہ کے اندر جب سر رکھا گیا تو ایک سانپ آتا اور منہ کے اندر گھستا اور ناک سے نکل جاتا، پھر غائب ہو جاتا، پھر لوگ چلاتے کہ دیکھو دیکھو آ گیا، پھر سانپ گھستا اور منہ سے داخل ہو کر ناک سے نکل جاتا۔ 3 مرتبہ اس طرح ہوا، اور شمر بن جوشن کو اور جتنے شریف ابن نقفی یہ قتل کرنے والے تھے، ان لوگوں کو مختار نے قتل کروایا اور بعض لاشوں کو جلوا دیا، اور شمر بن جوشن کے لاش کو کتوں کے سامنے ڈال کر کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا۔ تو میرے دوستو، آج حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر جو شہادت کے نام پر اس طریقے سے بدتمیزی کرتے ہیں، وہ سوچئے کہ کیا دن تھا، نماز نہیں چھوڑے، اور اس دن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ نہیں چھوڑی۔ تو بہرحال خیمہ لٹنے کے بعد شمر بن جوشن یہ چاہتا تھا کہ علی اکبر حضرت امام زین العابدین کو بھی شہید کر دیں، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص نے ڈانٹا کہ ہرگز تم عورتوں کے خیمہ میں داخل نہ ہو اور ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت زین العابدین بیمار تھے، وہ یزید کے دربار میں ان کو بھی پیش کیا گیا، اور خاندان نبوت کی عورتوں کو بھی پیش کیا گیا، وہاں روئی اور ان لوگ بھی رونے میں شریک رہی۔ یزید نے بڑے عزت و اکرام کے ساتھ ان آل رسول کے گھر والوں کی تعزیت کیا اور نقد تحفے تحائف کیا۔ امام زین العابدین کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتا تھا اور مدینہ بڑے عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ تو بہرحال اس کے پیچھے حق کیا ہے؟ اور یزید بہرحال یہ مگرمچھ کے آنسو رو رہا تھا یا حقیقت؟ مورخین نے دونوں طرح کی رائے قائم کی ہے، لیکن اور اسی یزید نے بعد میں مدینہ کے اندر بھی 3 دن قتل و غارت بھی کروایا۔ اس لیے یزید کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لا یروى عنہ کہ یزید سے روایت نقل نہیں کی جائے گی، یزید فاسق فاجر کمینہ لعین آدمی ہے۔ وہ البتہ ہمارے علماء حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو کافر کہنے میں احتیاط کیا جائے، کافر نہ کہا جائے، لیکن بہرحال کفر کا فتویٰ تو نہیں دیتے، لیکن اس کے اوپر فسق اور فجور کا فتویٰ ہے۔ بہرحال جس طریقے سے
یہ کربلا کا واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ اگر ہم نیک ہیں اور ہمارے مقابلے میں کوئی گنڈا، کوئی بدماش، کوئی ظالم ہے اور وہ ہمارے اوپر جیت حاصل کر لیا تو یہ کسی طرح کی توہین نہیں ہے۔ اگر یہ توہین ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دنیا میں نہیں ہونے دیتے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد تخت کے اوپر بیٹھ کر کے بلا رہا ہے اور آل رسول کے ساتھ یہ بے حرمتی کی جا رہی ہے کہ سر تک لے گیا، اور دوسرے دن لوگ آئے اور ان کربلا والوں کی زمین کو وہیں پر کربلا کی زمین پر قبر کھود کر کے جنازے کی نماز پڑھ کر کے ان کو دفن کیا گیا۔ اس طریقے سے جن کے نانا حوض کوثر کے مالک ہیں اور ان کے نواسے کو لوگوں نے پانی بند کر دیا، تو دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے میرے دوستو۔ ایک تو سبق یہ ہے کہ اگر دین کے خاطر اس طریقے سے پریشانی آئے تو یہ توہین کی بات نہیں ہے، ذلت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وراثت نبی اور وراثت حسین کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اگر کیا دین کے خاطر اس طریقے سے قربانی دینے آئے، جیسا کہ حضرت امام مالک کو چہرہ کالا کر کے، آنکھ کو اکھاڑ کر کے، اس طریقے سے امام مالک حکومت وقت کے مطابق فتویٰ نہیں دیے لیکن ذلت برداشت کر دیے، لیکن دین کے ساتھ سودا نہیں کیے، تو میرے دوستو ہم لوگ آج تجارت کے خاطر نماز سے سودا کر لیتے ہیں، جھوٹ سے سودا کر لیتے ہیں، اپنے بہترین کھانے کے چکر میں حرام کمائی سے سودا کر لیتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا درس یہ ہے کہ تمہارے چولہا آدھا جلے، بہترین کھانا نہ بنے، کمائی میں نقصان ہو جائے، لیکن دین کا سودا نہ کرو۔ یہ ہمیں کربلا کی واقعہ سے یہ تربیت اور یہ پیغام ملتا ہے، اس پیغام کو ہم لوگ سینے سے لگائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کو دین کی خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔